بھائی اسی کے اندر نا تھوڑا سا ایسے محسوس ہوتا ہے، اور اتہاس میں تو یہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کے لیکچرز میں جو ہم سارا وہ کربلا والا واقعہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جو حکمران ہمارے پہ نافذ ہوئے یا بعد میں آئے ہیں انہوں نے دین کی کوئی نہ کوئی شکل استعمال کی ہے مینیپولیشن کے لیے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک سوال بنتا ہے کہ جب آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک مینیپولیشن ہو رہی ہے، جس طرح سعودی عربیہ ایران کے خلاف کرتا ہے، ایران سعودی عربیہ کے خلاف کرتا ہے، اور پاکستان اس کا ایک بیٹل گراؤنڈ بنتا ہے دونوں فرقوں کے لیے، تو جو ایک عام شہری ہے جب وہ اپنے سراؤنڈنگز کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، ہر بندہ تبلیغ اور درس کے کام میں تو لگ نہیں سکتا، نہ لوگوں کی اتنی اسپیکنگ ایبیلٹی ہوتی ہے، نہ اتنی نالج بیس ہوتی ہے، لیکن ان کے آگے پیچھے تباہی بہت سپیڈ سے ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو آپ کا سلوشن ہے وہ 100% اس پہ اتفاق ہے کہ وہ لانگ ٹرم وہ کریکٹ سلوشن ہے، لیکن جو کرنٹ بربادی ہو رہی ہے اس کو میٹیگیٹ کس طرح کیا جائے؟ کوئی طریقہ نہیں جی، یہ بربادی آپ کے سامنے ہوگی، کوئی راستہ نہیں ہے، بالکل زیرو سے سٹارٹ لینا پڑے گا۔ یعنی ایک دفعہ دنیا بالکل ربل ہوگی، جی ظاہر ہوگی نا جی، جب تک یہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، آپ تاریخ میں بھی جو اس طرح کی حکومتیں اٹھی ہیں، آپ صرف اگر ورلڈ وار 2 کی ہسٹری پڑھ لیں، ورلڈ وار 2 کے اندر جرمنی بالکل زیرو ہو گیا تھا، ایسے ہی کروڑوں لوگوں کا دماغ اس نے خراب کر دیا، ٹیٹو تک انہوں نے بنوائے ہوئے تھے، وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے۔ آپ لوگ تو بڑی مجاہدین کی بات کرتے ہیں نا، یعنی جس طرح مسلمانوں کے مجاہدین کمیٹڈ تھے نا اپنے دین کے ساتھ، اس سے زیادہ ہی نازی جو ہیں وہ کمیٹڈ تھے ہٹلر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ 15 سال لگے ہیں گوروں کو صرف یہ بات ان کو سمجھانے میں کہ یار یہ آپ کو دھوکہ دے کے گیا ہے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ ان کو 100 فیکٹریز، گیس چیمبر وزٹ کروائے، آہستہ آہستہ ڈی نازیفیکیشن اسے کہا جاتا ہے، بالکل زیرو سے دوبارہ انہوں نے اٹھایا۔ پھر اللہ نے ان کو ایک لیڈر دیا، ایک بوڑھا بندہ ہے، وہ جا کے یورپ کے حکمرانوں کو مل رہا ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہمیں آپ نہیں سنبھالنا ہے، ہمارے بڑوں سے غلطی ہو گئی۔ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں یہ لوگ، یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بھی ٹھیک تھے، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اچھا، اس کے بعد امریکہ کے پاس گئے، امریکہ نے انویسٹمنٹ کی، آج دنیا میں پہلے 5 جو اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے اکانومی میں ٹاپ پہ ملک ہیں، ان میں جرمنی بھی ایک ہے، ایسے ہی۔ ہاں، تو لیکن پاکستان مجھے تو آندہ 500 سال میں بھی اٹھتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ ساری باتیں کر کے آپ دل بھی توڑتے ہیں، لیکن دل نہیں، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، میں نے جو باتیں کی تھی خان صاحب کے بارے میں کہ یہ ہوگا، اس سے زیادہ ہی ورسٹ ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے نا کہ بھائی ان تلوں میں تیل ہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے، بالکل۔ اس میں اس طرح علی بھائی کہ ہم نے 80s کے اندر اور 90s کے اندر بڑے اسٹرانگ ڈکٹیٹر دیکھے تھے پوری مڈل ایسٹ کے اندر، اور ایون پاکستان کے اندر ضیاء الحق کی شکل میں، اور اس ٹائم کے اندر انہوں نے ایک اچھی کہانی رچی تھی سب کے لیے، جس دھوکے میں وہ ہم سب بھی پھنسے تھے، بلکہ ہمارے والدین ضرور پھنسے ہوں گے، کہ انہوں نے اسلام کو استعمال کر کے اپنے ایمریٹس بڑی اسٹرانگ کر لی تھی۔ ایک اس کا فائدہ بھی تھا اس زمانے میں جیو پولیٹیکل اسٹرینتھنگ کے حوالے سے، اس میں شک نہیں ہے، اس میں کچھ آپ اچیومنٹس کر گئے جو آپ کے ملک کی لائف پرولونگ کر گئے، لیکن کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب پاکستان کا بٹوارا ہوا تھا 47 کے اندر انڈیا سے، تو قائد اعظم کا جو ایجنڈا تھا وہ شاید دین کی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ وہ شاید کچھ لوگوں کے، ان کے زمینداروں ہوں چاہے وہ فیکٹری والے ہوں، ان کی انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا، اور ہم سب فیٹ اکمپلی ساتھ آ گئے ہیں۔ اور ایک بحث یہ بھی پیش کی جاتی ہے بہت دفعہ کہ اگر پاکستان اور انڈیا ایک رہتے تو شاید مسلم امت کے لیے اوور آل ایک بڑی اسٹرانگ نیشن بن سکتی تھی۔ نہیں، یہ بالکل نان سینس بات ہے، ایسے نہیں تھا ہونا کبھی بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ہندو ہم سے تعداد میں ڈبل ہیں، ایسے ہی۔ تو یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نان سینس باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ تعداد تو ابھی بھی ان کی ہم سے زیادہ ہے، 90 کروڑ سے زیادہ ہے، عرب پہنچ گئے ہیں وہ، جی عرب ہو گئے۔ تو اگر آپ کی بات مان لیجیے ہم اکٹھے ہوتے تو ہم ذلیل ہو رہے ہوتے، ابھی بھی ذلیل ہو رہے ہوتے ہم اس وقت 60-65 کروڑ۔ اچھا، اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بٹوارے کے حوالے سے میرا موقف ذرا ڈفرینٹ ہے، اوکے، ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو کچھ ہوا آج کی ڈیٹ میں یہ بہتر ہوا۔ اگر آپ کہنا اس بٹوارے کی وجہ سے ہوئے تو مجھے یہ بتائیں یہ بنگلہ دیش اوپر کیوں چلا گیا؟ اس میں میری اپنی ذاتی رائے ہے جو تھوڑا سا دین کی بحث سے ہٹ کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو پورا خطہ ہے پرشیا سے شروع ہو کے بنگلہ دیش کے ٹپس اور اینڈ تک اور اوپر چائنا تک جاتا ہے، اس کے اندر قومیت بہت زیادہ ہے، اور قومیت سپرسیڈ کر جاتی ہے دین کو۔ یہاں پہ بنگلہ دیش کے کیس کے اندر ان کی قومیت سملر ہے اکراس بورڈ، اور ان کو یکجہتی کرنے میں آسانی ہوئی۔ اگر ہم پنجاب کا کمپیریزن کریں باقی صوبوں سے تو یہاں پہ قومیت نے ہمیں جوڑ کے ایک صوبہ تھوڑا وہ فیئر کیا، ہم نے انفیئر کیا، وہ سیپریٹ بحث ہے، لیکن صوبہ ریلیٹیولی بہتر بن گیا۔ او میرے بھائی، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کا ایک ہی ہے، وہ یہاں کوئی سسٹم نہیں بننے دیتے، بس وہ اگر لائن کے اوپر آ جائیں آپ کا ملک بھی اٹھے گا،
وہ خود کام کر نہیں سکتے, کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے کرنے نہیں دیتے, اور پھر کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ فیل ہو گئے. بھائی فیل تو انہوں نے ہونا ہے, آپ ان کو کبھی کسی ایک اسمبلی نے بھی کوئی انسانوں کی طرح ٹائم پورا کیا ہے؟ نہیں سر. ہاں, یہ مسئلہ ایک ہی ہے, یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں اور آندہ بھی کہوں گا, ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا, مسئلہ ایک ہی ہے. اس کا حل کیا ہے علی بھائی؟ مثلا مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا, حال تو میں بتا دیا 500 سال تک مجھے نہیں کوئی نظر آ رہا, بالکل نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ ہے ہمارے جینز بدل دیے ہیں ان لوگوں نے, بالکل ڈی این اے بدل دیا, ہم لوگ اس سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے, اپنے ڈبے میں بند ہو. جی میرے جیسے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں, باقی تو سارے جو ہیں وہ اجڑ ہیں. ان کو تو انہوں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ دیکھیں جی یہ سیاستدان فیل ہوتے ہیں اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے, یہ نہیں بتاتے کہ ہماری وجہ سے فیل ہوتے ہیں. ہم نے کسی سیاستدان کو کبھی چلنے نہیں دیا, ہم عدلیہ کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ یہی ہے. لیکن اس کو قطن کو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی عمران خان صاحب کے جھنڈے کو سپورٹ کر رہا ہوں یا نواز شریف صاحب کے جھنڈے کو سپورٹ کر رہا ہوں. یہ سب لوگ, یہ بھی ان کے اعلی کار ہیں. یہ جب تک بیچ میں رہتے ہیں نا تو یہ لوگ بھی اسی طرح ڈکٹیٹر بنے ہوتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں تو کسی کو ووٹ کو عزت دو یاد آ جاتی ہے, کسی کو یاد آتا ہے کہ جی میں فوج کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو جب یہ ساتھ ہوتے ہیں, بینیفیشری ہوتے ہیں سسٹم کے, تو یہ مسئلہ بھائی ایک ہے. یہ ان بڑوں کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے, مسئلہ ایک ہی ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں چل رہی. یہ ہمیشہ آپ کو کوئی چورن بیچتے ہیں جی کرپشن ہو رہی ہے. انڈیا میں نہیں کرپشن ہو رہی, بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, تو انڈیا کے اوپر جا رہا ہے کنٹینیوٹی. اس لیے ہم نے بار بار کہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی, یہ 2 چارٹر لکھ لیں, کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچے گا, اور ساری پارٹیاں مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آندہ 25 سال کے لیے یہ اکانومی کی لائن ہوگی. کوئی بھی جماعت حکومت میں آئے اس کو کنٹینیو کرے گی. اور دوسرا یہ جس طریقے سے تماشا ہوتا ہے جو عدلیہ نے 2017 میں کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے باقی جماعتوں نے, پی ڈی ایم نے کیا عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ تماشے ختم ہو. تو میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کی بات کروں گا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ ڈیموکریسی کا پودا اکھاڑا جاتا ہے ہر دوسرے دن, اور کہتے ہیں یہ بڑا نہیں ہو رہا, تو بھائی اس کے بعد دوبارہ اس کو کریں گے تو پھر T0 سٹارٹ دوبارہ سے ہو جاتا ہے. ہمارا T0 کے اوپر سب کچھ کھڑا ہوا ہے, اور اگر ابھی بھی ہم یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے نا تو یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. میں نے آپ کو بڑی ایمانداری سے اپنی رائے بتائی ہے, میں پوری ایمانداری کے ساتھ اور برین اسٹارمنگ کے بعد رزلٹ پہ پہنچوں کہ پاکستان کا کوئی علاج نہیں ہے جب تک یہ لوگ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے. یعنی کہ 500 سال کے لیے قبلہ درست کیے بغیر, نہیں 500 سال بعد بھی نہیں ہونا. بات یہ جب آپ سٹارٹ ہی نہیں لیں گے, ہم نے سٹارٹ کہاں لیا ہے. دوسری بات, 2 وقت کی روٹی ہمارے لیے مشکل ہوئی ہے, یہاں انقلاب کہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے, اور جو آپ تاریخ میں جتنی انقلاب کی مثالیں دیتے ہیں نا ان میں سے کوئی بھی پیٹرن پاکستان کے اوپر فٹ ان نہیں بیٹھتا. ایسے ہی ہے. اس طرح کی صورتحال میں اگر آپ کو کوئی فرینچ ریولوشن کی بات بتاتا ہے, آپ کو لینن کی بات بتا دیتا ہے, کوئی فلاں کی بات کرتا ہے, میں نے بڑا کوشش کی کہ کہیں کوئی ہمارا ماڈل فٹ ہوتا ہے, کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا. بھائی ہم اتنا دور جا چکے ہیں کہ ایک طبقہ اتنا اوپر چلا گیا ہے اور اس کے پاس اتنی اسٹرینتھ آ گئی ہے کہ دوسرے لوگ ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے. اور اگر کرتے ہیں تو ان میں سے ایک غداری کر کے اس سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے, پھر دوبارہ سے ان کو آکسیجن مل جاتی ہے. اب دوبارہ مل گئی آکسیجن, دیکھ لیں آپ.